أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما یوصیکم اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں فی اولادکم تمہاری اولادوں کے بارے میں للذکر مثل حظ الانثیین مرد کے لیے برابر حصہ دو عورتوں کے ہے فإن کن پھر اگر ہوں وہ عورتیں نساء فوق اثنتین دو سے زیادہ فلہن تو پھر ان کے لیے ثلثا ما ترک دو تہائی ہے جو اس میت نے چھوڑا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر وہ عورت ایک ہو فَلَهَا النِّصْفُ تو پھر اس کے لیے آدھا حصہ ہوگا وَلِأَبَوَيْهِ اور اس کے ماں باپ کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہے مما ترک اس میں سے جو میت نے چھوڑا ان کان لہ ولد اگر میت کی اولاد ہو فإن لم يكن له ولد پھر اگر نہ ہو اس کی اولاد وورثه ابواہ اور اس کے وارث ہوں ماں باپ فلأمہ الثلث تو پھر اس کی ماں کے لیے ایک تہائی ہے فإن كان له إخوة پھر اگر اس میت کے بہن بھائی ہوں تو فلأمہ السدس تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے من بعد وصیت وصیت کے بعد یوصی بہا او دین جو اس نے وصیت کی ہو او دین یا اس کا کوئی قرض ہو آباؤکم تمہارے آبا و اجداد و ابناؤکم اور تمہاری اولادیں لا تدرون تم نہیں جانتے ایہم اقرب لکم نفعا کون ان میں زیادہ قریب ہے تمہیں نفع پہنچانے میں فریضۃ من اللہ یہ مقررہ حصے ہیں اللہ کی طرف سے ان اللہ کانا بے شک اللہ جل شانہ ہیں علیما جاننے والے حکیمہ حکمتوں والے اس رکوع میں ورثاء میں وراثت کی تقسیم کا بیان ہو رہا ہے تو کوئی بھی شخص دنیا سے جب چلا جائے تو اس کا ترکہ اس کی میراث اس کے وارثوں میں تقسیم کی جاتی ہے اور اس کے لیے شریعت نے احکام اور قواعد اور ضوابط بیان فرمائے ہیں ان میں کچھ حصوں کا تذکرہ اس رکوع میں ہوگا۔
تو وراثت پانے کے لیے کچھ شرطیں بھی شریعت نے رکھی ہیں کہ جو ترکہ چھوڑ کے جانے والا ہے اور جو اس کے پیچھے متوسلین اور ورثاء ہیں، ان میں ورثاء کے وراثت پانے کے لیے کچھ قیدیں اور شرطیں شریعت نے رکھی ہیں۔ مثلاً ان میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا دین ایک ہو، اسلام۔ اختلاف دین سے وراثت سے وارث محروم ہو جائے گا۔ مثلا یہ کہ باپ فوت ہوا تو وہ باپ کافر تھا، اس کا وارث بیٹا بنتا ہے، اولاد بنتی ہے، اور وہ مسلمان ہے۔ اب یہ اولاد اپنے کافر باپ کی وارث نہیں بن سکتی، اس کو اس وراثت سے کچھ نہیں ملے گا۔ یا باپ مسلمان تھا تو اولاد اس کی جو پیچھے وارث بنتی ہے وہ سارے کے سارے یا ان میں کوئی مسلمان ہے۔ اب اختلاف دین آ گیا، مرنے والا کفر میں اور جو وارث ہے وہ اسلام پر ہے، تو اب جس کا دین اسلام ہے وہ اس کافر باپ کا وارث نہیں بن سکے گا۔ اختلاف دین سے وراثت ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی طرف میں اختلاف ہو جائے، باپ کا اسلام ہے تو وارث کافر ہے، تو اختلاف دین آیا، وراثت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کا الٹ، ایک تو نامور کفار ہیں، مشہور یہودی، عیسائی، ہندو، پارسی، یہ مشہور ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ کے جو مسلمہ شرعی اصولوں کے خلاف عقائد کے ان کے عقیدے ہیں، جیسے ختم نبوت کے جو لوگ منکر ہیں، یا اسی طرح صحابہ کے جو لوگ منکر ہیں، کیونکہ امت کے تمام طبقات نے ان کے کفر پہ بھی اتفاق کیا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو صحابہ کا بھی منکر ہے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، قرآن کی تحریف کا دعوے دار ہے تو وہ بھی اسلام سے الگ ہے۔ تو ایسا شخص بھی کسی طرح بھی اس لحاظ سے بھی اگر اختلاف آ گیا تو یہاں بھی وراثت شرعی ضابطے کے تحت نہیں چلے گی۔ تو یہ پہلی بات تو ہوئی کہ اختلاف دین سے وراثت یہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے اختلاف دارین سے۔ مثلا مرنے والا وہ دارالاسلام میں تھا، اس کا وارث دارالحرب میں رہتا ہے، تو اب اختلاف دارین ہو گیا، اس کی وجہ سے بھی وراثت کا وہ حقدار نہیں بنے گا۔ دارالاسلام کہتے ہیں کہ ایسا ملک، ایسا خطہ، ایسی ریاست جہاں مکمل طور پر اسلامی اور شرعی قوانین کا نفاذ ہو، تو ایسی کنٹری کو، ایسی ریاست، ملک کو اسلامی ملک کہتے ہیں، دارالاسلام کہتے ہیں۔ اور دارالحرب جہاں مسلمان کو آزادی سے اپنے دین کے احکام اور فرائض پر چلنے نہ دیا جائے، اسلامی فریضے ادا کرنے نہ دیے جائیں، ان کی پابندی ہو، تو یہ جگہ دارالحرب کہلاتی ہے۔ اس لحاظ سے شاید دنیا میں کوئی ملک نہ ہو جو دارالاسلام ہو، نہ ہی کوئی ملک ایسا ہوتا ہے دنیا میں جس کو دارالحرب ہم کہیں، کیونکہ ہر کافر ملک میں بھی اسلامی فرائض پر مسلمانوں کو چلنے کی اجازت ہے، اور کوئی اسلامی ملک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں 100% شریعت نافذ ہو، اسلامی احکام نافذ ہو۔ لیکن اگر کہیں ایسا معاملہ ہو، ایک دارالاسلام ہو، ایک دارالحرب میں ہو، تو اس میں بھی وراثت نہیں چالو ہوگی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ قتل سے بھی وراثت کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا قاتل اپنے مقتول وارث کا وہ وارث شرعی نہیں تسلیم کیا جاتا، بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، آج کل بہت واقعات ہوتے ہیں،
یا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، تو اب یہ قاتل اپنے اس مقتول کا وارث نہیں بن سکتا، اس کے دوسرے بھائی بہنیں اور عزیز رشتہ دار تو وارث ٹھہریں گے، لیکن جو قاتل ہے یہ وارث نہیں بنے گا، اس کو اس کی وراثت سے 1 روپیہ بھی نہیں دیا جا سکتا، وہ جائیداد منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، یہ شخص اس وجہ سے، قتل کی وجہ سے اس کی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ شرعی ضابطہ اور اصول ہے۔ تو ان ضابطوں کے تحت وراثت کی تقسیم ہو، اور وہ تقسیم کیسے ہو اس کے یہاں کچھ مسائل بیان ہو گئے ہیں، اور باقی موقع محل پہ جس طرح کا جس کو مسئلہ درپیش ہو وہ شرعی طور پر پوچھ کے اس کی شرعی وراثت کو شرعی طریقہ سے تقسیم کرنا یہ لازم اور فرض ہے۔ تو فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، فی اولادکم تمہاری اولادوں کے بارے میں، کہ ان میں تقسیم وہ صحیح کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، جو مرد ہوں گے ان کا حصہ بنے گا مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے حصے کے برابر، جتنا 2 عورتوں کو حصہ ملے تو اس کے برابر 1 مرد کا حصہ ہوگا۔ اب یہ اللہ جل شانہ کی حکمت ہے کہ اس نے مرد کا حصہ عورت سے دگنا رکھا ہے، اور اس میں جو سیکولر لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی عورت کا کیوں فرق کیا ہے اسلام نے، اور عورت کا حصہ کم اور مرد کا حصہ کیوں رکھا ہے، اسی لیے اللہ نے اختتام آیت پہ فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، یہ حکم دینے والا وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے احکام میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور مثال کے طور پر ایک حکمت یہ ہے کہ جو عورت ہوتی ہے اس کے اخراجات کا ذمہ دار اس کا خامد ہوتا ہے، کہ وہ خامد اس کا رہن سہن، خرچہ، لباس، مکان سب کا ذمہ دار اس کا خامد ہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ جیسے بھی پورا کرے۔ اگر کسی عورت کا خامد نہیں ہے، فوت ہو گیا، تو اب اس کے ان تمام اخراجات کا جو ذمہ دار ہے شرعاً وہ اس کا سسر ہے، سسر نہیں تو اس کا باپ ہے، یعنی اس کے خامد کا دادا جو بنتا ہے وہ اس کے اخراجات کا ذمہ دار شرعاً ٹھہرتا ہے۔ لہٰذا عورت کا تو اسلام نے پہلے سے ہی ایک نظام اس کے نان و نفقہ، رہن سہن کا بنایا ہوا ہے، اور اس عورت کے اوپر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ البتہ مرد چونکہ اس کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کا بھی کوئی کفیل ہو جو اس کے اخراجات اس کے گھر اولاد کے پورے کرے، وہ اس نے خود کرنے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے، اس نے محنت مزدوری کر کے جیسے تیسے بھی ہے اس نے گھر کے نظام کو چلانا ہے۔ تو اس لیے عورت کے تو تمام اخراجات مرد کے ذمہ اللہ نے لگا دیے۔ اس لحاظ سے عورت کو حصہ اگر اس وراثت سے کم مل رہا ہے تو یہ اس کو گویا یوں سمجھو بونس مل رہا ہے، اضافی طور پہ مل رہا ہے، اس کے جو روٹین کے اخراجات ہیں وہ تو پہلے اس مرد کے ذمہ ہیں، اس لیے مرد کا حصہ اللہ نے زیادہ رکھا کہ وہ تمام اپنے تحت لوگوں کا کفیل ہے، اس لیے اس کو زیادہ دیا۔ تو فرمایا للذکر مرد کے لیے مثل حظ الانثیین، مثل حصہ 2 عورتوں کے ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوا، اب اس کی اولاد 2 ہے، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، تو اس صورت میں اس کی وراثت کے جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں اور 2 حصے لڑکے کو دے دیے جائیں اور 1 حصہ لڑکی کو دے دیا جائے، یہ اس کی تقسیم ہو جائے گی، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے یوں دونوں کو بہن بھائیوں کو حصہ مل جائے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ہوں وہ نساء عورتیں فوق اثنتین
2 سے زیادہ، یعنی مرنے والے کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، صرف لڑکیاں ہیں، اور وہ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 1 سے بہرحال زیادہ ہیں، تو فلہن ثلث ما ترک، اب اس میت کے اور بھی وارث ہوں گے، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، تو اولاد میں صرف لڑکیاں ہیں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ، تو ایسی صورت میں ان لڑکیوں کو کل ترکے کا ثلثا 2/3 ملے گا، ما ترک جو ان کے باپ نے چھوڑا ہے۔ کل ترکہ اس کا 2/3، مثلا یہ کہ پوری جائیداد جتنی بھی میت نے چھوڑی ہے اس کے 3 حصے کر دیے جائیں، 2 حصے ان لڑکیوں میں تقسیم کر دیے جائیں، وہ جتنی بھی ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، اور جو 1 حصہ ہے وہ باقی وارث اس میت کے جو بنتے ہوں ان وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو 2/3 ان لڑکیوں کو ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف 1 لڑکی ہو، کوئی لڑکا نہیں، صرف 1 لڑکی اس کی تھی، تو فَلَهَا النِّصْفُ، اس صورت میں اس لڑکی کو کل ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ پورا ترکہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، میراث کو آدھا حصہ اس لڑکی کو دے دیا جائے، اور بقیہ آدھا حصہ میت کے جو دوسرے وارث ہیں، اس کے ماں باپ ہوں گے، اس کے بہن بھائی ہوں گے، وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، یہ تو اولاد کے حصوں کا اللہ نے بیان فرمایا۔ اب ماں باپ کا حصہ، میت اس کے جو ماں باپ ہیں ان کا حصہ کیا بنے گا؟ وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس میت کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے، مِنْهُمَا، ان دونوں ماں باپ میں سے، السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، 6واں حصہ ملے گا، مِمَّا تَرَكَ، اس مال میں سے جو اس میت نے چھوڑا، ان کان لہو، اس صورت میں کہ اگر ہو اس میت کی ولد، اولاد، میت کی اولاد ہے تو اس کے جو ماں باپ ہیں تو ان کا حصہ اس ترکے اور میراث میں سے 6واں بنے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اس میت کی اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہیں اس کے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارث اس کے ماں باپ ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر اس کی ماں کو کل ترکے میں سے 1/3 ملے گا، یعنی 3 حصے کل ترکے کے بنائے جائیں تو 2 حصے باپ کو مل جائیں گے، اور 1 حصہ جو 1/3 بنے گا کل ترکے کا وہ اس کی ماں کو مل جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر میت کی اولاد نہیں، صرف ماں باپ ہیں، اگر میت کے ماں باپ زندہ ہوں، اس کے بہن بھائی ہوں، اولاد نہ ہو، تو بہن بھائیوں کو ماں باپ کے ہوتے ہوئے ترکے سے میراث نہیں ملے گی۔ میت کے بہن بھائی، ان کو میراث سے حصہ نہیں ملے گا جب میت کے ماں باپ ہوں، کیونکہ ماں باپ کا حق بہن بھائیوں سے فوق ہے، اس لیے ایسی صورت میں والدین کے ہوتے ہوئے میت کے ترکے سے اس کے بہن بھائی محروم ہو جائیں گے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں، یہ تو تھا کہ اس کے بہن بھائی میت کے نہیں ہیں تو پھر ماں کا 1/3 اور 2/3 باپ کا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس صورت میں بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا، لیکن ان کے ہونے کی وجہ سے ماں کا حصہ، فَلِأُمِّهِ، اس کی ماں کو حصہ پھر السُّدُسُ 6واں ملے گا، یعنی کل ترکے کے 6 حصے بنائے جائیں تو 6واں حصہ ماں کو مل جائے گا، اور بقیہ 5 حصے اس میراث کے وہ سارے کے سارے باپ کو مل جائیں گے۔
باپ کا حصہ اس صورت میں زیادہ بن جائے گا جبکہ اس میت کے بہن بھائی زندہ ہوں، تو بہن بھائیوں کو حصہ تو نہیں ملے گا، لیکن اس کی وجہ سے ماں باپ کے حصے میں فرق آ جائے گا، ماں کا چھٹا بن جائے گا اور 5 حصے باپ کے بن جائیں گے من بعد وصیت۔ اب یہ تقسیم میراث کے علاوہ یہ ایک اور مسئلہ بیان ہوا کہ میت جب دنیا سے جو شخص چلا گیا، میت نے جو ترکہ چھوڑا، اب اس کی تقسیم سے پہلے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین اگر قیمتاً کرنا پڑے، مثلا اس کو اس کی قبر کی کھدائی، اس کی مزدوری دینی پڑے، جیسے ہمارے شہروں میں ہو رہا ہے، دیہاتوں میں تو ایسا ابھی تک نہیں ہے، شہروں میں ہو رہا ہے، قبر کھدوائی جاتی ہے مزدوری دے کر، تو اس کی تجہیز و تکفین اگر کفن بھی اس کا قیمتاً لینا پڑے، قبر کی کھدوائی بھی دینا پڑے، اور اسی طرح اگر اس کو کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں غسل بھی لوگ مزدوری پہ دیتے ہوں میت کو، لوگ اور ایسا ہو جائے گا، آہستہ آہستہ لوگ چھوڑ رہے ہیں ان چیزوں کو، حالانکہ یہ بڑے اجر اور ثواب کی چیزیں ہیں، خود قبریں نکالنا لوگوں کا جو اعزا قارب رشتہ دار ہیں بہت بڑے اجر کا عمل ہے، اور خود قبر میں اتارنا، مٹی ڈالنا، اور اسی طرح میت کو غسل دینا بہت ثواب کے کام ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جیسے لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ چیزیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ جتنے اخراجات اس کی تجہیز و تکفین پہ ہوں سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے ان کی ادائیگی ہو جائے گی، اس کے بعد دوسرے درجے میں من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اگر میت جاتے ہوئے یا پہلے کوئی وصیت کر گئی ہے، اس نے کہا کہ اتنے میرے ترکے میں سے، میری جائیداد میں سے پیسے یا زمین یا مکان یہ فلاں کو دے دینا، یا یہ فلاں رفائی کام میں اس کو لگا دینا، مسجد میں یا درس میں کسی بھی اچھی جگہ پہ لگا دینے کی وصیت کی ہو، یا کسی رشتہ دار کو جو اس کا وارث نہیں بنتا تھا میراث میں، اس کو اس نے کہا کچھ دے دینا، لیکن یہ وصیت کا ضابطہ یہ ہے کہ کل ترکے میں تیسرے حصے میں وصیت نافذ ہوگی، یہ نہیں کہ میت جتنی بھی وصیت کر جائے تو وہ نافذ ہو جائے گی بعد میں، ایسا نہیں شرع نے رکھا، صرف تیسرے حصے میں اس نے اگر کوئی وصیت کی ہو تو وہ نافذ ہوگی، تو تجہیز و تکفین کے بعد اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور وصیت پورا کرنے کے بعد پھر جو اس کا ترکہ بچے گا اس کی شرعی طریقے سے تقسیم ہوگی، جس کا کچھ پہلے بیان ہوا، تو فرمائیے ساری تقسیم من بعد وصیت، وصیت کے بعد ہے یوصی بہا او دین، جس کی اس نے وصیت کی ہو، او دین، یا تیسری چیز بھی ہے کہ اس کے ذمہ اگر قرض ہے تو وصیت کے بعد اس کا قرض دیکھا جائے گا، اور وہ قرض بھی اس کا ادا کیا جائے گا، اور قرض کی ادائیگی بھی چونکہ ورثاء کا حق بنتا ہے وہ اس قرض کو بھی ادا کریں۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے آبا اجداد، تمہاری اولادیں، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب